پاس لایا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان دینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے۔ بادشاہ لکھ رہا ہے اپنے اس ورکر کو جو نعمان ہے، وہ اسرائیل کے بادشاہ کو خط لکھ رہا ہے کہ میرا بندہ نعمان آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں اور اس کا یہ مرض ہے، تو اس کو تو اچھا کرنا تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ یہ ایک لیٹر میں بادشاہ نے نعمان کوڑی کے لیے لکھا ہے۔ جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، کیا میں خدا ہوں؟ اب اسرائیل کا بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ یہ اس بادشاہ کی ایک بہت بڑی سازش اور ایک چال ہے کہ ہمیں پھنسانا چاہتا ہے۔ اور دیکھیں یہ کیسا کام کر رہا ہے، کوڑ والے کا خط لکھ رہا ہے اور ہمارے درمیان میں اس کو بھیج رہا ہے، یہ کوئی چکر ہے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ تو کہتا ہے کہ اس نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، کیا میں خدا ہوں جو شاہ اسرائیل ہے کہ مجھے خط لکھ رہا ہے؟ کیا میں کوئی نبی ہوں؟ کیا میں کوئی شفا دینے والا ہوں؟ کہتا ہے کہ کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دے۔ سو آپ ذرا غور کرو، دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اب یہ بادشاہ آپس میں یہ چیزیں کر رہا ہے، اپنے خیالات میں لے کر آ رہا ہے کہ یہ بھائی جنگ کا کوئی سما بنا رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ بعض دفعہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ اچھے فیصلے ہمارے گرانوں میں آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے معاملات میں خدا کسی کے وسیلہ سے رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ جب مرد خدا الیشا نے شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا، تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب جو الیشا نبی ہے جس کے پاس نعمان نے آنا ہے، جو کوڑی ہے، وہ بادشاہ کو کہہ رہا ہے، الیشا تو نے کپڑے کیوں پھاڑے؟ کیا وجہ ہے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے۔ الیشا کہتا ہے نعمان کوڑی کو میرے پاس آنے دے اور وہ جان دے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے اندر گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے ایک داسن کی معرفت پلا بھیجا اور گردن میں 7 بار گھوٹا مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہو جائے گا۔ اب یہ مسئلہ ہے، اور اس نے اپنے اندر کیا پلان بنایا نعمان کوڑی نے کہ وہ آئے گا، وہ مجھ پر ہاتھ رکھے گا، وہ جھاڑ پوچھ کرے گا، یہ کام کرے گا، پھر میں شفا پا جاؤں گا۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے شفا جو آپ کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ جب ہم ایمان کے ساتھ اپنے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو شفا اس سے ہو جاتی ہے۔ اس وقت بادشاہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ مجھ پر ہاتھ رکھے گا، میرا ویلکم کرے گا اور میرے اوپر جھاڑ پوچھ کرے گا، پھر جا کر میں کوڑ سے پاک صاف ہو جاؤں گا۔ پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا۔ اس کو یہ گمان تھا۔ اس کا مطلب جب کوئی کہتا ہے خدا کا بندہ یا خدا کا کلام کہتا ہے تو میرے عزیزوں اسی کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے، اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا۔ یہ نعمان کہہ رہا ہے، اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ کیا دمشق میں دریائے ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں؟ میں چھوٹے سے نالے یا چھوٹی سی ندی یا چھوٹی سی نہر میں مجھے کہہ رہا ہے، کہتا میرے ملک میں تو بہت ہی بڑے بڑے دریا، اس سے بھی اچھے دریا ہیں، یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ بعض دفعہ ہماری شفا جو ہوتی ہے چھوٹے کاموں میں بھی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم چھوٹا سا بول بھی ایمان کے ساتھ بول دیتے ہیں، وہ بھی ہماری شفا کا کیا بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے شفا کا موقع
जो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, तो हमारे लिए कोई ना कोई ऐसे काम मुहैया कर देता है। तो अब ये उसको कह रहा है कि क्या वो नदियां नहीं थी जिसमें मुझे ये कह रहा, छोटी सी एक नहर है, उसमें कहता है कि 7 बार नहा ले या 7 बार डुबकी लगा, क्या मैं उनमें नहा कर पाक साफ नहीं हो सकता? मतलब उत्थे सी पाक साफ हो सकता, फिर इतने आगे कहता गया ऐ नहर दे विच चलो जी डोबे लाओ, पोचे लगाओ। सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। इसका मतलब है आप इस पे घेर है, नुमान के अंदर एक अपना अंदर जो रूहानी कोड था, जो अंदरूनी कोड था, वो नहीं निकला। ताबेदारी कुर्बानी चढ़ाने से क्या है बेहतर है कि जब आप ताबेदारी करते हैं तो वो बेहतर है, कुर्बानियाँ दिखावे की हैं। तो मेरे चीज़ों उससे सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म दे तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? असल में नुमान के अंदर का कोड था, वो अंदर के कोड को नहीं निकालना चाहता था, क्योंकि खुदा के बंदा ने पहले ही जजमेंट कर दिया था कि इसके अंदर घमंड का कोड है, जो अपने अंदर से नहीं निकाल रहा। देखिए वो शरीफ का है, मेरे इलाके में, मेरे मुल्क में ये दरिया, ये नदियां हैं, और ये मुझे मामूली सी नहर जो है, एक छोटी सी नदी है, उसमें कहता है कि तू यहाँ पर गोते लगा और तू ठीक हो जाएगा। खुदा उसके अंदर से अंदर का कोड निकालना चाहता था। दुनियावी कोड तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर का कोड निकालना। जिस तरह हम मेहरबानी करते हैं हमारे बाप को जो आसमान पर है, हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, वो भी हमारे कसूर लेकिन माफ़ नहीं करते। इसका मतलब वो भी हमारे अंदर का कोड है। जब तक वो नहीं निकालेंगे तब तक शिफा नहीं है। तो ये खुदा का बंदा जो है ये सिखा रहा है। नबी को पता चल गया था कि ज़बान जो जैसा भी है, लेकिन इसके अंदर का जो कोड है वो साफ नहीं होगा। कैसा घुमाए, कैसी बातें कर, और तू मुझे नहीं जानता, तेरे लिए मैं ये लाया, तेरे लिए ये कपड़े, तेरे लिए ये सोना चांदी हदिया नजराने पैसा लाया, और इसने तो बाहर वाल के दरवाजा खोल कर नहीं देखा, बल्कि कासत को भेजा, अपने नौकर को भेज दिया, जाकर उसको क्या दीजिए। मामूली बात आज देखिए, अगर इस तरह का कोई प्रोटोकॉल किसी खादम को मिल जाए, मैं कहना वो तो दरवाजे खोले, वो तो फूल भी शामिल कर दे, इतना सब कुछ आया। आज ये टाइटल है, लेकिन उस वक्त तक देखें उन लोगों को कोई भी लालच, कोई भी ऐसा मकर, कोई भी उनके अंदर बेईमानी नहीं थी। लेकिन खुदा मेरे और आपके अंदरूनी मामलात को जानता है। खुदा हमारे ख्यालात से वाकिफ है, खुदा हमारे रवैयों से वाकिफ है, तो वो हमारे अंदर के कोड को निकालना चाहता है। तो जब ये निकलेगा तो हम क्लियर हो जाएंगे। तो बस जब वो उससे कहता है, अब ये नौकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, बात उसका नुमान और उसका नौकर ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि मेरे आका कोई छोटा सा काम है कर ले। बाज़ दफ़ा हमें अपने छोटों से भी हदायत लेकर उस पर काम करना चाहिए, हमें ये काम कर लेना चाहिए। तो बाद में क्या कहते हैं, तो गलती का पछतावा, जब वक्त गुजर जाता है तो हम फिर पछताते हैं। इससे बेहतर था कि वो मैं बात मान लेता, वो बात हो जाती तो बेहतर। और छोटी सी बात जो है वो बहुत दरारें डाल देती है, बहुत स्पेस बढ़ा देती है। अब ये आपस में कह रहे हैं, बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज़्यादा इसे मानना चाहिए। आप उसने उठकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक गर्दन में सांप होते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानी हो गया और वो पाक साफ हुआ। मेरे चीज़ों ये है स्टोरी कि हमें अपने रवैयों को भी इस ओर से बाहर निकालने की ज़रूरत है, लेकिन हम निकालते नहीं। बाद अब हमारे अंदर इतना गुस्सा आता है, तो गुस्सा भी क्या है,
وہ بھی ہماری زندگی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ہمارے اندر بعض دفعہ ہم ضدی ہوتے ہیں، اس پر بھی کام ہوگا. خدا مجھے رات کو بالکل طور پر حلیم اور فروتن چاہتا ہے، جس طرح وہ فرماتا ہے کہ میں دل کا فروتن اور میرا جوا ملائم ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہے. اور کہتا ہے مجھ سے سیکھو، وہ حلیم اور دل کا فروتن ہے. جب ہم یہ بات کریں گے، یہ اپنی زندگی میں لیں گے، تو میرے دل تو ہمارے اندر سے آٹومیٹکلی اندر کا جو ہمارا کوڈ ہے، جو ہمارے اندر ایسی جبلتیں، خصلتیں، ایسی تصویریں جو ہمارے اندر کام کر رہی ہیں، وہ نکل جائیں گی. تو پھر ہمیں شفا ملے گی، پھر ہمیں رہائی ملے گی، پھر ہمیں برکت ملے گی، پھر ہمیں یسوع مسیح کی قربت جو ہے وہ ملے گی. جس طرح اس کوڑی نے یسوع مسیح کو جب کہا کہ اگر تو مجھے پاک صاف کرنا چاہتا ہے، بلکہ تو بھی مجھے پاک صاف کرے گا اور کوئی بھی نہیں کرے گا، تو بھی مجھے پاک کر سکتا ہے. اس کا مطلب اس کو یسوع مسیح کی قربت میں آنا پڑا. خدا میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے. تو ہماری زندگیوں میں بھی ایسی باتیں ہیں جو کوئی بھی مانت ہے، جو ہمارے حالات کو بہتر نہیں ہونے دیں.